السلام علیکم ننے منے ساتھیوں. جی ہاں، میں انکل سید محمد سلیم جلالی حاضر ہیں. ننے منے ساتھیوں، جی ہاں، بہت پیغامات، بہت آپ کے لیٹر، بہت ساری جو ہمیں میسیج ہے وہ مل رہے ہیں، لیکن بد دعاؤں کے علاوہ اور کیا کہہ سکتے ہیں ننے منے ساتھیوں. اب اب رمضان المبارک کی آمد ہی آمد ہے، یعنی کہ زیادہ دن نہیں رہ گئے. وہ رمضان المبارک جب اس کی آمد کا سلسلہ ہوتا ہے تو اس کی ہم باقاعدہ پہلے سے تیاریاں شروع کر دیتے ہیں. لیکن ننے منے ساتھیوں، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ اگر ہم رمضان المبارک ہر مہینے کو سمجھ لیں تو ہماری ویسے ہی پھر عبادت بھی ہو، ویسے ہی اللہ اور اس کے رسول کی رات دن عبادتیں کریں. ہم یہ سمجھ لیں کہ خاص دن ہے، جیسے خاص دن آتے ہیں، ابھی جو ہے باقاعدہ شب برات بھی گئی ہے اور خاص دن اور بھی گئے ہیں، تو صرف انہی دنوں کے لیے عبادت نہیں رہ گئی. اگر ہم روزانہ اپنے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اسے چاہیں گے اور اس کی کتاب قرآن مجید کو پڑھیں گے، پابندی سے نمازیں پڑھیں گے، اچھے اچھے کام کریں گے، نیک کام کریں گے، تو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے. ایک اچھا اور سچا مسلمان بننے کے لیے یہ سب کچھ کرنا ہی پڑتا ہے. نینو سازی ہم ایک قصہ سنانے آپ کو جا رہے ہیں، کیونکہ آج کل پوری دنیا میں جیسے وائرس ہے، کرونا وائرس، جو ابھی تک اس پہ قابو نہیں پایا جا سکا. پوری دنیا کا کیا حال ہو گیا ہے، بڑے بڑے پاورفل جو طاقت تھی ان کا بھی کیا حال ہو گیا، کتنے محتاج ہو گئے. سب محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ ساری کائنات، ساری دنیا، ہر چیز کا مالک، خالق، قادر، سب کچھ وہی ہے. ساری دنیا اس نے بنائی ہے، ساری کائنات اس نے بنائی ہے. وہی سب کا پیدا کرنے والا، ایک ایک چیز کا، ایک ایک ذرہ ذرہ وہ پیدا کرنے والا، ایک ایک رزق سب کو عطا کرنے والا ہے. نینو میرے ساتھیوں، قصہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا. بادشاہ کا ایک مشیر تھا. مشیر سے کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی تو بادشاہ نے مشیر کو جو ہے ہٹا دیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ احکامات جاری کر دیے کہ وہ ملک بدر ہو جائے، یعنی کہ ملک کو چھوڑ کے چلا جائے، اور صبح ہی صبح، الگ صبح، یعنی اس سے زیادہ ٹائم نہیں تھا، پوری رات کا بس ایک ٹائم تھا جس میں چھوڑ کے اسے جانا تھا. وہ مشیر بڑا پریشان ہوا، بڑی معافی مانگی، لیکن بادشاہ جو تھا اس کی غلطی کو معاف نہیں کر سکا، اور آخر کار اس سے کہہ دیا کہ کل صبح تک نظر نہیں آنا چاہیے، ورنہ میرے سپاہی جو ہے تمہیں لے جائیں گے اور سر قلم بند کر دیں گے. نہیں میں نے ساتھیوں کیا تھا، وہ مشیر آیا، اپنے گھر آیا. اس کی بیٹی جو تھی بہت سمجھدار، بہت پرہیزگار تھی، یہ بہت ماشاء اللہ کی عبادت کرنے والی تھی. جب گھر پہ آئی تو اپنے باپ کو دیکھ کر پوچھا کہ آپ اتنے پریشان نظر آ رہے ہیں، تو انہوں نے سارا قصہ سنایا. تو بیٹی نے کہا نہیں آپ فکر نہیں کریں، آپ کو کہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. صبح آپ میرے ساتھ فجر میں، جب صبح کی اذان ہو تو میں جہاں لے کے چلوں گی آپ چلیے گا. چنانچہ وہ بیٹی جو ہے اپنے باپ کو لے کے کہا گئی، بچوں، مسجد اللہ کا گھر، جہاں اللہ تعالیٰ کی نمازیں ہوتی ہے، عبادتیں ہوتی ہیں، وہاں لے کے گئی. صبح ہوئی، سورج نکلا. اس کا باپ پریشان تو تھا، لیکن بیٹی نے کہا نمازیں پڑھیں، عبادت کریں، یہ اللہ کا گھر ہے. سپاہی آئے، بادشاہ نے کہا کہ جا کے دیکھو وہ گیا کہ نہیں گیا، ورنہ تو اس کو گرفتار کر کے لایا جائے. چنانچہ وہ سپاہی گئے، نکلے، دیکھا، معلوم یہ ہوا کہ وہ ایک مسجد میں ہے اور وہ گیا نہیں چھوڑ کے علاقہ. سپاہی جب پہنچے تو اس کی بیٹی سامنے آ گئی مسجد کے دروازے پہ، اور کہہ رہی ہیں نہیں، آپ لوگ اندر داخل نہیں ہو سکتے اور آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے، میرے باپ کو گرفتار نہیں کر سکتے. چنانچہ بہت آپس میں بات چیت ہوئی سپاہی کی اور بیٹی کی. تو پھر وہ اس کی بیٹی سپاہی جو ہے اب لے گئے بادشاہ سلامت کے پاس. بادشاہ سلامت کے سامنے پیش کیا، کہا کہ وہ موجود ہیں اور مسجد میں ہیں، اور یہ بیٹی جو ہے گرفتار نہیں ہونے دے رہی. تو بادشاہ نے پوچھا اس مشیر کے بیٹی سے، کیا وجہ ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو بیٹی نے کہا، عالی جان، وجہ یہ ہے کہ مسجد جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا وہ گھر جہاں عبادت کی جاتی ہے. وہاں نہ آپ کسی کو قتل کر سکتے ہیں، نہ مار سکتے ہیں، نہ اس کو کوئی سزا دے سکتے ہیں. وہ اللہ کا گھر، وہ مسجد، وہ تو اللہ کے پناہ میں ہے، آپ کی پناہ میں نہیں ہے، وہ اللہ کی پناہ میں ہے. تو آپ اسے کیسے گرفتار کر لیں گے؟ اللہ سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے نا، سب کچھ اسی ہے، وہ کائنات مالک خالق وہی ہے، آپ تو اس سے بڑھ کے نہیں ہیں. بس وہ بادشاہ نے جب
مشیر کی بیٹی سے یہ بات سنی بڑا متاثر ہوا. اس نے کہا کہ ماشاءاللہ الحمدللہ اس نے کتنی اچھی بات کری ہے کہ واقعی گھر وہ اللہ کا گھر، ہمارے جو ہے ہدایت اور احکامات وہاں نہیں چل سکتے کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے. تو اتنا خوش ہوا کہ اس نے بیٹی کے ذریعے جب یہ باتیں سننے کے بعد متاثر ہو کر پھر اس نے اس کے مشیر باپ کو جو تھا وہ معاف بھی کر دیا. تو میرے ساتھیوں، ہم یہاں کہنا چاہتے ہیں اللہ کا گھر، آپ بیت اللہ گئے ہوں گے، حرام وہاں پہ گئے ہوں گے، تو وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا اس کی حدود میں نہ کوئی شکار کر سکتا ہے، نہ کوئی قتل کر سکتا ہے، نہ کوئی کچھ کر سکتا ہے. حدود جو ہے مقدس ہے. تو یہ مساجد جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا گھر جو ہے، یہی اب افسوس ہوتا ہے وہ گھر جہاں ہم جا کے سجدے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، 5 وقت کی بھی نماز بھی پڑھتے ہیں، اور وہی گھر میں آج جو ہے آج وہ نوبت آ گئی ہے، وہ وبا ایسی پھیلی ہے کہ ہم وہاں سجدے اب نہیں کر سکتے، وہاں بعد جماعت نماز نہیں پڑھ سکتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بعد جماعت کا جتنا ثواب ہے وہ اکیلی نماز کا نہیں جتنا بعد جماعت کا ہے. تو ہماری تو بعد جماعت جو سب کی چھوٹ گئی، کہا کیا کریں؟ تو بعد جماعت وہ مسجد میں جہاں تالا لگ گیا ہم سجدہ نہیں کر سکتے، تو کتنی بد نصیبی ہم سب کی، تمام مسلمانوں کی بد نصیبی ہے، کیونکہ ہمارا دین ایمان تو یہی ہے. تو یہاں افسوس ہوتا ہے رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، وہاں جہاں تراویاں ہوتی تھی، رونق ہوتی تھی، راتوں کو تلاوتوں کی آوازیں آتی تھی، لوگوں کے گھروں میں مساجد سے تلاوت کی آوازیں آتی تھی. تو سوچیں ہمارے لیے کتنے افسوس کا مقام ہے، کتنا افسوس کی بات ہے کہ وہ رونق، وہ راتیں، وہ رمضان المبارک کے بابرکت وہ سارے دن کیا ہوگا، وہ دن کہاں چلے گئے. سوچیں، غور کریں. اگر غور کریں تو دیکھیں ہم سے کیا خطائیں ہوئیں، ہم تمام انسانوں اور مسلمانوں سے کیا خطائیں ہوئیں جو اللہ تعالیٰ کو ہم فراموش کرتے جا رہے ہیں. ہم نے اللہ کو کس بنا پر ناراض کر دیا کہ ہم سجدہ بھی نہیں کر سکتے، با جماعت بھی نہیں پڑھ سکتے، ثواب بھی حاصل نہیں کر سکتے. اس سے بڑا اور کیا حاصل ہوگا بے؟ اس سے بڑا کوئی غم نہیں ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، تراویحیں بھی اب نظر نہیں آئیں گی، وہ جماعتیں بھی اب ختم ہو گئی. آخر وہ گناہ، وہ بخشش، تو ہم گڑ گڑا کے یہ اللہ تعالیٰ سے کیوں نہ ہم رات دن معافیاں مانگیں اپنے گناہوں کی، اپنی توبہ کی. نہ جانے کون سے اٹھتے بیٹھتے سب چلتے پھرتے ہم مسلمانوں سے غلطیاں ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے وہ دروازہ جو اللہ کا وہ دروازہ وہ بند ہو گیا ہم لوگوں کے لیے. اور رمضان المبارک میں جو دروازے کھلیں گے آسمانوں کے، جہاں شیطان جکڑ لیے جائیں گے، صحیح ہے نا، مگر وہ دروازے کھلیں گے تو یہ دروازوں کا بھی کیا ہوگا؟ اس دروازوں سے تو صدا ہماری اس دروازوں تک جائے گی، جبھی تو صدا ہوگی، وہیں تک تو پھر ہماری دعائیں پہنچے گی. تو انہیں ساتھیوں یہاں کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو خطائیں ہو گئی، یہ جو وائرس آیا ہے، جو پھیلا ہوا ہے، جو سب پریشان ہے، پریشان حال ہے، یہ پریشانیوں کی ایک ہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، گڑ گڑا کے یاد کریں، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے بخشش کریں. اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب جو ہم یعنی مہینوں پڑھی رہتی ہے، پڑھتے نہیں ہیں، جو ہم سے خطائیں ہیں، یہ سب خطائیں نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ خطائیں نہیں تو کیا ہے؟ ہم بھولتے جا رہے ہیں، دنیا داری میں اتنے زیادہ آگے بڑھ گئے، اتنے زیادہ لگ گئے کہ افسوس 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 افسوس، بہت افسوس ہے. نندے ساتھیوں اگلے پروگرام میں بھی ہم اسی ٹاپک پہ، کیونکہ رمضان المبارک کی آمد ہے، ہم اس پر بھی بات کریں گے اور بہت اچھی باتیں کریں گے. مگر ہمیں جو ہے صرف اللہ سے گڑ گڑانا ہے، اللہ سے معافیاں مانگنا ہے. ہم سے جو غلطی ہیں، تمام مسلمانوں سے جو غلطیاں ہوں گئی، وہ اللہ تعالیٰ کا گھر، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار، جہاں پہ رات دن کروڑوں لاکھوں لوگ روزانہ جاتے تھے، عبادتیں کرتے تھے، طواف کرتے تھے، بہت چیزیں. اب تو سنا ہے کہ حج کا بھی بڑی مشکلات پڑ گئی ہیں. تو انہوں نے ساتھیوں ہمارے لیے کتنی بد نصیبی ہے. آئے ہم جگائیں اپنے آپ کو، اپنے ضمیر کو جگائیں، اپنے آپ کو دیکھیں کوئی ہم سے کون سی خطائیں ہیں، کون سی خطائیں ہم سے ہو گئی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، بخشش فرمائے. اپنے انکل سید محمد سلیم جلالی کو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.